بڑی شاندار چیزیں ہیں، لوگ بھی بڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کے کردار، ان کے رویے، ان کی اقدار شناسی وہ ان کتابوں میں معنی پیدا کرتی ہیں اور برکت پیدا ہوتی ہے۔ حقیقت ہے، پہلے دن بھی میں نے کہا تھا کہ تنظیم کو اور رؤوف فارغ کو اکٹھے دیکھ کر، بالکل ایک جگہ دیکھ کر ایک جیسے کام کرنے کے لیے ایک طرف جانا وہ کر رہے تھے، جو کچھ کوشش، سارا کھیل ہماری درسگاہوں میں بربادی آئی ہے پہلے اور دوسرے نمبر والے کی چپکش، باہمی چپکش، اور ان دونوں نے یہی اوپننگ سیشن میں اس محبت سے شاداب کو یاد کیا تو ایک اور طرح کی خوشی ہوئی کہ یار یہ کیا ہے، آپ لوگ ہمیں کیا دکھا رہے ہو؟ وہ تنظیم روئی تھی، میرا دل چاہتا ہے کہ بھائی یہ ہے طاقت کہاں سے بنتی ہے شعبوں کی، چیزیں کیسے آتی ہیں؟ یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ہم ان کو ہلکان کر دیں، بے شک سر سید احمد خان کے تصور تاریخ پر اور تصور روایت پر اور تصور تعلیم پر، اور یہ نہ دیکھیں کہ مقررین کا تصور زمان اور ہوتا ہے اور سامعین کا اور ہوتا ہے۔ میں آگے میں 5 سال میں گفتگو کروں گا اور ادھر سامعین پر کئی صدیاں بیت جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک ایسی فضا تھی کہ آج آپ نے اپنے اساتذہ، میں تو کراچی یونیورسٹی میں آ کے تو میں جو فرمان صاحب کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جا رہا تھا تو میں تو پتہ نہیں، مجھے تو نہیں پتا میں دیوبندی ہوں بریلوی ہوں، میں تو صرف انہیں مبارکباد دینے گیا تھا کہ یہ جس شعبے میں آپ لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتے تھے اور چھوٹے چھوٹے شہروں سے بلایا کرتے تھے، یہ آج ایسے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور یہ سارے نوجوان جس طریقے سے ان کی عزت کرتے ہیں، اور اس میں پھر یہ فاطمہ آ کر بیٹھی ہے، سادہ صرف ایک دو باتیں سادہ جو آپ پہلے سے جانتے ہوں، آپ سب کو پڑھایا ہوا ہے، مسلم لیگ 1906 میں بنی، اس سے 3 سال پہلے انجمن ترقی اردو کیوں قائم ہوئی؟ کوئی اس کا کوئی تعلق ہوگا نا مسلمانوں کی یا برصغیر کے اندر کوئی جو سر سید چاہ رہے تھے، کچھ کوششیں ہو رہی تھی تو 1903 میں انجمن ترقی اردو بن جاتی، اور اس جنم میں آ کے فاطمہ اس کی ہو جاتی ہے مدیر اور بیٹھ جاتی ہے وہ وہاں معتمد عمومی۔ اس میں سحر انصاری صاحب جو گوتم بدھ کے زمانے کے اسکالر ہیں، اس کا ایک